اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑا ہی خاص اور مختصر سا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آج سوموار کے دن اور 19 رجب کے دن کا خاص اور مجرب عمل ہے۔ یہ عمل بڑا ہی بابرکت اور خاص عمل ہے۔ بس آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ اس مہینے میں شب معراج، جسے اسراء اور معراج اور شب معراج بھی کہا جاتا ہے، شب معراج کو لیلۃ المعراج بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ سفر مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام سے براق پر مسجد اقصی تک شروع ہوا۔ شب معراج کے دوسرے حصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، اور معراج کے دوران ساتوں آسمان میں 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور ہر نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، خوش آمدید کہا، اور کہا کہ اے نبی اور نیک بھائی۔ باہوالا بخاری۔ تو مسلمان بچوں کی حیثیت سے ہمیں مکہ اور مدینہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہم ان دونوں مقدس مقامات کی قربت کا احساس محسوس کر سکیں۔ اس کے باوجود مسجد اقصی کے تقدس کا ہمیشہ کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ یاد رکھنے کے لیے قابل ہے۔ یہ تاریخ ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتی ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثل نہیں ملتی، اور یہ اللہ کی قدرت کی تصویر کشی کرتی ہے جو انسانی فہم کے افق سے بھی باہر ہے۔ تو اسراء اور معراج کے اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اس رات کو شب معراج کے اسباب پر غور کرنے اور اپنی عبادات اور نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے ذریعے اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک اچھے مسلمان ہونے کی ایک بنیادی قدر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بطور مسلمان اپنی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بیج بونا شروع کر دیں تاکہ اس بیج کو شعبان کے مہینے میں پھل ملے، اور جب ہم اس پھل کو رمضان میں کاٹیں تو ہمیں اس کا بہت ہی اجر ملے۔ تو رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے رو رو کر مانگے، گر گرا کر مانگے، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کی ہمیں طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ کے ناموں کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بیماری ہے یا کسی تکلیف میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، یا افلاس، تنگ دستی میں، یا پھر قرض میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو،
کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ کے ناموں کی برکت سے ہر مشکل منٹوں میں حل ہوگی، بشرط یہ کہ کامل یقین کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان تمام بیماریوں اور پریشانیوں میں آدمی اپنے آپ کو تنہا تصور کرتا ہے، وہ اپنی عقل، اپنی تدبیر اور بعض اوقات ہر طرح کے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اسے پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ دعاؤں کے خوب اہتمام کے باوجود اس کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان مصائب اور مشکلات میں سکون اور راحت کی متلاشی حضرات کے لیے آج کا یہ عمل بڑا ہی خاص ہے اور صرف اللہ کے 2 ناموں کا عمل ہے، جس سے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی مشکلات، مصیبتیں، اٹکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو جو کوئی میری بہن یا بھائی فکر و فاقہ کی تکلیف میں ہے، مصیبت جھیل رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ ان 2 ناموں کو پڑھے، ہمیشہ ان ناموں کو پڑھتا رہے۔ حق تعالیٰ اس کی مصیبت سے اسے نجات دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا، اور جو کوئی شخص ان 2 الفاظ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ بھی ان کا ایسا اثر ہی پائے گا کہ اس کی تمام تکالیف اور مشکلات فوراً ختم ہوں گی۔ آپ کسی وجہ سے بھی پریشان ہوں یا اپنا مسئلہ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے، کسی کے انجانے کا خوف ہے، گھریلو یا کاروباری پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ ان حالات میں بھی اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں اور یہ اللہ کے 2 ناموں کا عمل کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل سے صدیوں پرانی دشمنیاں اللہ کے حکم سے چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اپنے دشمن اور اپنے رشتہ دار کی شرارت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ان کے طرف سے کوئی کام میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ ختم ہوگی، زبان بندی ہے تو اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے پیر کے دن یعنی کہ سوموار کے دن، آج کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ باوضو ہو کر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود پاک یا پھر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے 3 تسبیح، یا فتاح، یا علیم، یا فتاح، یا علیم، یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، صفاتی نام ہیں۔ آپ نے 3 تسبیحاں ان کے 300 مرتبہ اللہ کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں اس وقت کرنا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے دائیں کروٹ لیٹ جانا ہے اور یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے دائیں کروٹ ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ مسلسل 7 دن تک یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے سے اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ روزانہ رات کو یہ عمل کر کے سونا ہے، صبح سارا دن غور کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی، کیونکہ جب آپ صدقہ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ نہ صرف آپ کو دنیاوی فائدے ہوں گے بلکہ آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ اور اگر آپ یہی صدقہ انسانوں کو صدقہ دینے کی بجائے جاندار کو دیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ گھر میں سے چاول لے لیں، آٹا لے لیں، یا پھر کوئی بھی چیز لے لیں اور اسے آپ اپنے گھر کی چھت پر صدقہ کر دیں، تاکہ چرند پرند اس صدقے کو کھا سکیں، آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ پھر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے رہیں، اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے، اللہ کی ذات آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گی۔ تو یہ ایک بڑا ہی مختصر آسان عمل ہے، اللہ کے 2 ناموں کا عمل ہے۔ بس آپ نے عمل کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ صرف آپ نے یہ 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ رجب کے مہینے کے علاوہ، ان کے سوموار کے علاوہ آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں،
یہ اللہ کے ناموں میں بڑی ہی طاقت اور تاثیر ہے، بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عملی وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔